آج ہم بات کریں گے دریائے فرات اور اسلام میں اس کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دریائے فرات مشرق وسطیٰ کا ایک مشہور اور تاریخی دریا ہے۔ یہ ترکی سے شروع ہوتا ہے، شام سے گزرتا ہے اور آخر میں عراق کے جنوبی علاقے میں دریائے دجلہ سے مل کر شط العرب بناتا ہے۔ اس دریا کو عربی میں الفرات کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور احادیث میں دریائے فرات کا کئی بار ذکر ہوا ہے، خصوصاً قیامت کے قریب کے واقعات میں۔ دریائے فرات کے نیچے سونا ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ فرات کا دریا سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر نہ کر دے، جس پر لوگ لڑیں گے۔ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور ہر ایک کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو بچے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2894۔ یہ حدیث ایک عظیم فتنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ قیامت سے قریب ہوگا، جب دریا خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے خزانہ یا سونا ظاہر ہوگا جو دنیا کو آزمائش میں ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراق کے بعض علاقوں کو فتنے کی جگہ قرار دیا اور فرات اس خطے میں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ صفین اسی دریا کے قریب ہوئی۔ کربلا کا عظیم واقعہ بھی اسی دریا کے کنارے پیش آیا، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اسی دریا سے پانی لینے سے روکا گیا۔ دریائے فرات عراق کے زراعت اور تہذیب کا ستون رہا ہے۔ دریائے فرات اور دجلہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میسوپوٹیمیا کی بنیاد ہے۔ آج بھی یہ دریا عراق، شام اور ترکی کے لیے بہت اہم ہے۔ دریائے فرات صرف ایک قدرتی دریا ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ احادیث میں اس سے جڑی پیشین گوئیاں ہمیں مستقبل کے بڑے فتنوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دنیاوی مال و دولت کس طرح انسان کے لیے آزمائش بن سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک دریائے فرات سے سونا ظاہر نہیں ہوا۔ مختلف ادوار میں عراق، ترکی اور شام کے کچھ علاقوں میں دریائے فرات کا پانی واقعی کم ہوا ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی ماحولیاتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق فرات آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے، خاص طور پر ترکی کی طرف بننے والے ڈیمز کی وجہ سے۔ تاہم ابھی تک کوئی واضح سونے کا ذخیرہ یا سونے کا پہاڑ اس دریا کے نیچے سے ظاہر نہیں ہوا۔ علماء کے مطابق یہ ایک قیامت سے قریب کا واقعہ ہے۔ احادیث میں سونے کا مطلب حقیقی سونا بھی ہو سکتا ہے یا تیل، گیس یا قیمتی وسائل بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ایسا خزانہ جس پر دنیا لڑے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، دنیا کی آزمائش ہوگی۔ حالیہ اثرات اور مشاہدات عراق، شام اور ترکی کے درمیان پانی کا تنازع پہلے ہی شدت اختیار کر چکا ہے۔ دریائے فرات کے علاقوں میں خشک سالی، قحط اور زراعت کی تباہی دیکھی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حالات اس سمت بڑھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔